ویلکم ٹو دی لرن ٹاک وتھ جے۔ آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے اور وہ پولیٹیکل سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہوگا۔ تو ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کے لیے ایک بیس بنانا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ واٹ از پولیٹیکل سائنس ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اسٹیٹ کے بارے میں بھی سمجھ لیں گے اور پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بھی سمجھ لیں گے۔ لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ پولیٹیکل سائنس ہے کہ اس کے لیے ایک بیس جو ہے نا ہم ڈیولپ کر لیں گے۔ سو لیٹس گو ٹو نیکسٹ۔ دیکھیے، انسان بائی نیچر، ہیومن بینگ بائی نیچر اے پولیٹیکل اینیمل۔ دیکھیے، یہ انسان کا فطرت ہے کہ وہ اسٹیٹ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے، ادھر جو ٹرم پولیٹیکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ضرور اسٹیٹ میں ہوگا۔ اسٹیٹ کے بغیر انسان کا زندگی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پودا ہے۔ اگر اسی پودے کو آپ ٹائم سے پانی، زرخیز زمین، سورج کی روشنی سب کچھ ملتے ہیں صحیح ٹائم پہ، تو کچھ ہی عرصے بعد یہ والا جو ہے نا درخت بن جائے گا۔ لیکن اگر اس کو ٹائم پہ پانی ملتا نہیں ہے، سورج کا روشنی اس کو نہیں ملتے ہے، اور اگر اس کو زرخیز مٹی بھی ملتی نہیں ہے، تو یہ والا بن جاتے ہیں درخت۔ اسی طرح کی اگر یہ انسان ہے، یہ پودا، اگر یہ ہیومن بینگ ہے اور وہ اسٹیٹ میں ہے، تو اس کا مثال جو ہے نا اس درخت کے مانند ہے۔ لیکن اگر یہ پودا ہے اور اس کی زندگی وداؤٹ اسٹیٹ ہے، تو یہ اس درخت کے مانند ہے۔ ہیومن بینگز جو انسان ہے، وہ اگر ریاست میں ہے، اسٹیٹ میں ہے، تو اس کے لائف وداؤٹ اسٹیٹ یہ ہے، اور اس کی زندگی کے مطلب لائف ان اسٹیٹ جو ہے نا یہ والا اس کا مثال ہے۔ سو پولیٹیکل اینیمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسٹیٹ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے نا اسٹیٹ کے بغیر مشکل ہے۔ لیٹس گو۔ دیکھیے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ مین جو ہے بائی نیچر ایک پولیٹیکل اینیمل ہے۔ انسان کا جو زندگی ہے وہ اسٹیٹ کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم نے پولیٹیکل سائنس کو سمجھنا ہے تو ہم نے یہ پولیٹیکل اینیمل کا مقصد کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، ہیومن بینگ جو ہے، ہیومن بینگ جو ہے، انسان کے بہت سی ضروریات ہوتے ہیں، ویریس نیڈز۔ انسان اس میں فوڈ آتے ہیں، شیلٹر، کلاتھ، سے بہت سی ضروریات انسان کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے تو اب اس بات کو سمجھ لیا کہ انسان کے بہت سے ضروریات ہوتے ہیں، بہت سے نیڈز انسان کے ہوتے ہیں۔ اب انسان نے ان نیڈز کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ سیٹسفائی کا مطلب ہے کہ انسان نے ان نیڈز کو، ان ضروریات کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو انسان ہے، ہیومن بینگز ہے، مین اینڈ وومن ہے، یہ آپس میں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، یہ آپس میں کمپیٹ بھی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ انسان آخری حد تک اس کے لیے، ان نیڈز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان کنفلکٹ کرتا ہے، لڑائی بھی کرتے اس کے لیے۔ تو اس سے جو ہے نا مختلف قسم کے پرابلم، مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ہے انسان کے آپس کے جو ایکٹیویٹیز ہے، انسان کے آپس کے جو ریلیشن ہے، اس کو آرگنائز کرنا ہے۔ سو اس کو کیوں، مطلب اس کو کیوں آرگنائز کرنا ہے؟ انسان نے اس لیے اس کو آرگنائز کرنا ہے ٹو سیٹسفائی دا بیسک نیڈز اینڈ ٹو پروموٹ کوآپریشن اینڈ پریونٹ۔ اب دیکھیے، اگر انسان نے ان جو آپس میں ایکٹیویٹیز ہے، جو ریلیشن ہے، اگر انسان نے ان کو آرگنائز نہیں کیا، تو اس سے مختلف قسم کے پرابلم، مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہیومن بینگز کو چاہیے کہ اپنی ضروریات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان آپس میں کوآپریشن کو بڑھانا ہے، اور جو ہے نا کنفلکٹ کو کم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوآپریشن ہے اس کو زیادہ کرنا ہے اور کنفلکٹ کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر انسان نے آپس کے مسائل کو صحیح طریقے سے ٹیکل کر لیا، تو اس کا رزلٹ پیس ہوگا، پلینٹی ہوگا، اینڈ پروگرس ہوگا۔
لیکن اگر انسان نے آپس کے مسائل کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا تو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ انسانی زندگی جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا ہوگا. ادھر انارکی ہوگا, ادھر مائزری ہوگا, ادھر فاورٹی ہوگا, اینڈ حتیٰ کہ انسانی جو ہیومن سوشل لائف ہے وہ بھی اس کا بھی اینڈ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپس کے جو ریلیشن ہے انسان کے, یہ جو آپس کی ایکٹیویٹیز ہے, اگر اس کو ہیومن نے صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا تو جو انسانی زندگی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. دا اینڈ آف آل سوشل لائف ہو جائے گا. بہت سمپل سے دیکھیے, ہر ایک سوسائٹی کے لیے جو ہے نا, اب دیکھیے اگر اتنا ضروری ہے کہ انسانی مسئلے کو کیا کرنے, آپ کے جو انسان کے آپس میں ریلیشن شپ ہے, اگر اس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے, یہ تو ہر ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو اداروں کی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشن کا ضرورت ہے, لاز کی ضرورت ہے, اینڈ مین اینڈ وومن آف اتھارٹی اور پاور کی ضرورت ہے. اسے اتھارٹی کی بھی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشن کی بھی ضرورت ہے, لاز کی ضرورت ہوتے ہے. تو تب آپ کے جو انسانی زندگی ہے وہ کیا ہوگا, آرگنائز ہوگا. ہیومن کے جو آپس کے ریلیشن ہے وہ کیا ہوگا, آرگنائز ہوگا. دیکھیے یہ کیوں, اس کا ضرورت کیوں ہے, تو یہ اس لیے ہے کہ ٹو ریگولیٹ آل ایکٹیویٹیز, ویلیو, ریلیشن اینڈ انٹرسٹ آف آل پرسن اینڈ گروپ لیونگ ان اٹ. یہ تو سمپل سے بات ہے کہ یہ دیکھیے اس کی ضرورت اسی لیے ہے کہ انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہے, جو آپس کے ریلیشن ہے, اس کو کیا کرے, آرگنائز ہے, اور یہ سب کے فائدے میں ہے. یہ سب کے فائدے میں اس لیے کہ اس کے ذریعے سے پیس آ جاتے ہیں, خوشحالی, پروگریس آ جاتا ہے. اب جس سوسائٹی میں انسٹیٹیوشنز ہوگا, لاز ہوگا, مین اینڈ وومن آف اتھارٹی اور پاور ہوگا, جو آپس کے جو ریلیشن ہے, جو ایکٹیویٹیز ہے وہ آرگنائز ہے, تو ایسے سوسائٹی کو, سچ اے سوسائٹی, جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی. اس کو ہم پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی کہتے ہیں. دیکھیے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. دیکھیے پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی تو ہم نے سمجھ لیا کہ ادھر جو ہے نا انسٹیٹیوشن ہوگا, لاز ہوگا, مین اینڈ وومن آف اتھارٹی ہوگا, تو ادھر ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہوگا. سو اس لیے اگر آپ کا سوسائٹی پولیٹیکلی آرگنائز ہے تو ادھر ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. مطلب کہ اس کو ہم پولیٹیکل سسٹم بھی کہتے ہیں. اور جو سوسائٹی پولیٹیکلی آرگنائز ہے تو اس کو ہم اسٹیٹ بھی کہتے ہیں. سو یہ جو پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی, پولیٹیکل سسٹم اور جو اسٹیٹ ہے, یہ سیم ہی چیز ہے. یہ اس میں اتنا فرق نہیں ہے اس میں. اور پولیٹیکل سائنس میں جو ہے نا ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس چیز کو, پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پولیٹیکل سائنس میں ہم پولیٹیکل سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں, پولیٹیکل سائنس میں ہم اسٹیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ اس کے جو یہ تین ٹرمز ہے, پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی, پولیٹیکل سسٹم اور اسٹیٹ, یہ ایک ہی مطلب ہے, یہ سیم ہی چیز ہے. اور پولیٹیکل سائنس میں ہم یہ تینوں چیز پڑھتے ہیں. دیکھیے اب کچھ ڈیفینیشن آف پولیٹیکل سائنس بائی پولیٹیکل فلاسفر, کچھ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, جو پولیٹیکل سائنس کے ماہرین ہے, اس نے کچھ ڈیفینیشن کیا ہے. لائک پروفیسر G.W. گارنر نے بتایا ہے کہ پولیٹیکل سائنس بگن ان ود دی اسٹیٹ. سو اسٹیٹ سے وہ شروع بھی ہوتے ہیں اور اسٹیٹ بھی ختم ہو جاتے. تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ مطلب پولیٹیکل سائنس میں ہم اسٹیٹ کو پڑھتے ہیں. دیکھیے اب فرینچ آتھر نے بھی اس کو ڈیفائن کر لیا کہ اس میں ہم فاؤنڈیشن آف دا اسٹیٹ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بھی تو ہم نے پڑھ لیا ہے. لائک دا سوئس رائٹرز, اس نے بھی اس کو ڈیفائن کر لیا. دیکھیے اس میں ہم کیا, ویل دا اسٹیٹ کنسرن ود اسٹیٹ, اس میں ہم اسٹیٹ کے بارے میں کنسرن ہوگا, اور اس کے جو
फंडामेंटल कंडीशन है स्टेट को, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हमने मतलब बता लिया है कि केस में वेरियस फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसका जो डेवलपमेंट किस तरह, मतलब स्टेट का वजूद किस तरह है, उसको इसके मतलब सब कुछ स्टेट से आगे जाता नहीं है, सब कुछ इसी में हम स्टेट ही डिस्कस करते हैं। डॉक्टर स्टीफन लीकॉक इसने सिंपल एप्लीकेशंस डील विद द गवर्नमेंट, और इसमें जो हमने बताया कि मेंस एंड वुमेन्स ऑफ अथॉरिटी और पावर मतलब हुकूमत है, गवर्नमेंट है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। सो ये जो डिफिनीशन है ये उसी जो हमने मतलब पढ़ लिया कि एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगा, तो उसी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को हम पॉलिटिकल सिस्टम भी कहते हैं, उसको हम स्टेट भी कहते हैं। तो ये जो है ना आपस में क्या है, रिलेट है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नया ही लेक्चर हम अपलोड कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।